بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے فدیے میں 100 اونٹ کو قربان کیا گیا اور حضرت عبداللہ کو بچا لیا گیا کیونکہ آگے محمد الرسول اللہ نے آنا ہے، اللہ کا نظام تھا، تو ان کے والد عبد المطلب نے عبداللہ کے لیے اب شادی کا انتظام، چنانچہ ان کے والد نے عبداللہ کی شادی قبیلہ بنی زہرہ جو شرافت میں بہت ممتاز تھا، اس میں وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی سے جن کا نام آمنہ تھا، ان سے حضرت عبداللہ کے نکاح کا پیغام دی۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک عجیب بات، حضرت آمنہ کے والدین مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اخوال مدینہ المنورہ کے، والد کا خاندان مکہ المکرمہ کا ہے، والدہ کا خاندان مدینہ المنورہ کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ المکرمہ کی، لیکن ہجرت تو مدینہ المنورہ ہونی ہے، گویا یہ سارے انتظامات پہلے سے کیے جا رہے ہیں، یہ محض اتفاق نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ سے پہلے حضرت آمنہ کے کئی رشتے آئے تھے مگر ان کے والد نے رد کر دیے تھے، اور اب سلسلہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کے نکاح میں حضرت آمنہ آئی اور یہ نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کا نسب، آپ کے سلسلہ نسب میں آگے جا کے ایک نام آتا ہے کلاب، وہاں جا کر حضور کے والدین کا نسب مل جاتا ہے، یعنی والد کی طرف سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہم دیکھتے ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد مطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور والدہ کی طرف سے محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ دونوں کا نسب جمع ہو جاتا ہے، اور دونوں خاندان اعلیٰ نسب کے اعتبار سے انتہائی زبردست اللہ نے انتخاب کیا۔ اچھا، اب یہ شادی ہو گئی، شادی کا کچھ عرصہ گزارا مکہ المکرمہ میں، کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے غرض سے قافلے کے ساتھ شام کا سفر کے لیے روانہ ہوا، راستے میں بیماری کی وجہ سے مدینہ المنورہ میں ٹھہر گئے۔ اب اللہ کا نظام، جب حضرت عبداللہ مدینہ المنورہ میں ٹھہر گئی تو ان کا انتقال مدینہ المنورہ میں ہی ہو گیا، اور ان کی تدفین حضرت عبداللہ کی تدفین بھی مدینہ المنورہ کی۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے ترکے میں 5 اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی جن کی کنیت ام ایمن تھی اور نام برکت تھا، یہ چیزیں ترکے میں چھوڑی۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حضرت عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا، اور حضور کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں۔ آج کے اس واقعے سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1 سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں، حضور کے دادا نے جب اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے رشتے کا انتخاب کیا تو اعلیٰ نسب اور ایسی لڑکی کا انتخاب کیا کہ جس کا کردار اچھا، نسب اچھا، کردار اچھا۔ لہٰذا ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ جب ہم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کریں، زوجیت کا سلسلہ رشتہ ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی نکاح کیا جاتا ہے لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، مال کی وجہ سے وارثی چیزیں ختم ہو جاتی، جمال کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جانے والا ہے، ہاں کردار اور دین، اور حضور نے فرمایا سب سے زیادہ فوقیت دین کو دو، کیونکہ اگر زوجین میں دینداری ہوگی تو ان کی اولاد جو آگے ہوگی وہ دیندار ہوگی۔ کیوں کہتے ہیں والدہ کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اگر والدہ نیک ہوگی تو آگے اس کی اولاد بھی نیک ہوگی۔ تو ہمیں پہلے واقعے سے پہلے سبق ملتا ہے کہ ہم جب رشتے کریں تو دین کو فوقیت دیں، کردار کو دیکھیں۔ نمبر 2، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہے۔ عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ، یعنی جس سے بندگی ظاہر ہوتی، اور آمنہ کے معنی امن کے۔ اچھا، حالانکہ یہ جس معاشرے میں رہ رہے تھے وہاں تو ہر طرف بت پرستی تھی، اور لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے بتوں کے نام پر، عبد العزیٰ، لات، منات، اس کے نام پر رکھتے تھے، لیکن حضور کے والد کا نام عبداللہ،
یہ بھی اللہ کا انتخاب تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا جب نام رکھے تو اچھے نام رکھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ، ایک عبد الرحمن۔ پھر عبداللہ کے نام میں اگر آپ غور کریں، حضور کے والد کا نام عبداللہ ہے، حضور کے بیٹے پیدا ہوئے، پہلے بیٹے کا نام قاسم ہے، دوسرے کا نام عبداللہ ہے، حضور کے رضاعی بھائی حلیمہ سعدیہ کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ تو 3 نسبتوں سے حضور کے والد کا نام عبداللہ، حضور کے رضاعی بھائی کا نام عبداللہ، حضور کے بیٹے کا نام عبداللہ، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی اپنے بچوں اور بچیوں کے نام اچھے رکھنے چاہیے۔ قرآن میں کتنے زبردست نام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، کہ اسحاق کی خوشخبری دی، اس کا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہو گیا۔ زکریا کے علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم بچے کی آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام، و داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، کتنے زبردست نام، و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، سارے نیکوکاروں میں سے تھے، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، کتنے زبردست انبیاء کے نام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی تھی، تو کیا فرمایا تھا؟ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا، جو نبی یہ آخر الزماں ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد تھا اور زمین میں نام محمد تھا، لہٰذا ہم اپنے بچوں کے اچھے نام رکھنے والے ہو، بچیوں کے اچھے نام، انبیاء کے نام پہ، صحابہ کے نام پہ، بچیوں کے نام صحابیات کے نام کے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہم نام اچھے رکھنے والے ہو۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القابوں سے نہ پکارا کرو، نام کو نہ بگاڑا کرو۔ دیکھو ہم عبد الرحمن کو کہتے ہیں اے رحمان، یہ غلط ہے، نام پورا لینا چاہیے، نام کی بگاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 3، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ انسان کا جہاں انتقال ہو جائے وہیں پر تدفین کرنی چاہیے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا انتقال ہوا غزہ میں، فلسطین میں، وہیں پر تدفین ہے۔ حضور کے والد کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں، وہیں تدفین ہے۔ آگے آئے گا حضور کی والدہ کا انتقال ہوا مقام ابوا میں، وہی تدفین ہے۔ صحابہ کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، جہاں پر غزوات میں گئے، مختلف جگہوں میں جہاں پر شہادتیں ہوئی، جہاں پر انتقال ہوا، وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے ما تدری نفس بأی ارض تموت، پتہ نہیں انسان کو موت کہاں آئے گی، تو جہاں موت آئی وہیں پر دفن کرنا ہے۔ نمبر 4، آخری ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے قبل آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، لہٰذا ہمارے معاشرے میں بھی بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوا والد نہیں، یہ چھوٹے بچے ہیں والد کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، دکھ تو ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی حکمتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، لہٰذا اس میں غلط باتیں نہیں نکالنی چاہیے، ورنہ حضور تو نبی آخر الزماں ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی غلط الفاظ نکالتا تھا تو اللہ فوراً آیت نازل کرتے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابی لہب کے لیے ہلاکت ہے، آپ کا استہزاء کیا گیا، انا کفیناک المستہزئین۔ تو کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میرا محبوب پیدا ہو رہے، اس سے پہلے والد کا انتقال؟ اس میں بھی تو حکمتیں تھیں نا، کہ سہارا صرف ایک اللہ کا ہونا چاہیے، لہٰذا باقی تو ظاہری سہارے، لہٰذا اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، ورنہ یہ تو دیکھیں کہ انتقال ہو گیا، والد نہیں ہے، جب پیدا ہوئے والد نہیں ہے، 6 سال میں والدہ کا انتقال ہوا، لیکن آگے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنایا، امام الانبیاء بنایا، لہٰذا آج کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت اپنانے کی، پہلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔